السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا پھر تین، یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دیں تو اب یہ تین طلاقیں ایک سمجھی جائیں گی یا پھر تین طلاقیں تین ہی سمجھی جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو مکمل دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کل کی ہماری ویڈیو کس مسئلے پر ہونی چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں۔ معزز ناظرین، دلائل کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں سمجھ لیں تاکہ دلائل سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر ایک، شریعت نے طلاق دینے کا جو طریقہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اپنی منکوحہ بیوی کو پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزرنے دے۔ جب عورت کی عدت گزر جائے گی تو اب وہ عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے طلاق دینے کا جو اختیار دیا ہے وہ مرد کو دیا ہے، عورت کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ تین طلاق کا محل ہے، یعنی عورت کو تین طلاقیں دی جا سکتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا، ایک ہی مجلس میں دینا، یہ شریعت میں ناجائز اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا ایک مسئلہ آیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی تھیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں پھر بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تو تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کو شریعت کے ساتھ کھلواڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ ناجائز اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور پانچویں آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، چاہے وہ ایک مجلس میں دیں چاہے وہ علیحدہ علیحدہ مجلسوں میں دی ہوں، تو تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ اس پر صحیح احادیث بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے آثار بھی موجود ہیں، اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے اور امت کا متفقہ مسلک بھی یہی ہے۔ اور فقہاء اربع امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کا متفقہ موقف یہی ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ایک مجلس میں دی جائیں چاہے وہ متفرق مجلسوں کے اندر دی جائیں۔ اب اس پر پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد، روایت کا نمبر ہے 2197۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، طلق امرأتہ ثلاثا، اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں۔ تو اب ابن عباس رضی اللہ عنہما تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی بیوی اس کو واپس کر دیں گے، یعنی رجوع کا فتویٰ دے دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، پھر کہتا ہے ابن عباس ابن عباس، اور ابن عباس نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرے، تم نے تقوی اختیار نہیں کیا، لہٰذا تمہارے لیے اب بیوی جو ہے نا وہ جدا ہو چکی ہے، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی چارہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور دوسری بخاری شریف میں روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 5261۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، پھر اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ اب دوسرے شوہر نے بھی صحبت سے پہلے جو ہے نا جماع کرنے سے پہلے ہی اس بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، یعنی اب پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حتیٰ یذوق عسیلتہا کما ذاق الاول، کہ جس طرح پہلے شوہر نے اس بیوی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ صحبت کی تھی، اسی طرح جب تک دوسرا خاوند بھی اس کے ساتھ صحبت نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اب اگر تین طلاقیں واقع نہ ہوتیں تو اس عورت کا دوسری جگہ نکاح کرنا ہی جائز نہ ہوتا۔ دوسری جگہ نکاح کرنے کا جواز یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تین طلاقیں تین واقع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری دلیل بخاری شریف میں روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 5309۔ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہما کا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا۔ جب وہ لعان سے فارغ ہوئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا تھا کہ حضرت عویمر عجلانی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیا۔ تو یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی انہوں نے 3 طلاقیں دی تھی۔ اور چوتھی دلیل سنن ابی داؤد کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 2250، یہی روایت حضرت عویمر عجلانی والی ہے۔ اس میں الفاظ ہیں فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں۔ اور 3 طلاقیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیں تو معلوم ہوا کہ ایک ہی مجلس میں دی ہوں گی۔ اب جب اس طرح کی ہم روایات پیش کرتے ہیں، اپنے موقف پر دلائل پیش کرتے ہیں، تو فریق مخالف کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی فی مجلس واحد کے لفظ تو نہیں ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو اس طرح کے ظاہری الفاظ کا آ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب 3 طلاقیں دی ہیں تو اس طرح کے الفاظ کے آ جانے کے بعد کسی خاص لفظ کا تقاضا کرنا میرا خیال ہے کہ اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اب دوسری بات، اس سے بڑی وزنی بات یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں واقع نہ ہوتی، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی 3 نہ ہوتی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عویمر عجلانی سے کہہ دیتے بھی 3 طلاقیں ایک ہیں لہذا رجوع کر لو۔ لیکن ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں فَأَنفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ نافذ کر دیا معلوم اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اگر 3 ایک نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نافذ نہ فرماتے۔ پانچویں دلیل موطا امام مالک میں روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 1137۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے انت علی حرام، کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو فرمایا انہا ثلاث تطلیقات، بے شک یہ 3 طلاقیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح موطا امام مالک میں ہی ہے، ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا انی طلقت امراتی 100 تطلیقات، کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، یعنی 100 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا طلقت منها بثلاث، کہ تم نے 3 طلاقیں دی ہیں، باقی جو 97 طلاقیں ہیں تم نے ان کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 7 بخاری شریف میں روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 5332۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم رجوع کر لو، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا۔ اب جب ابن عمر سے اس چیز کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے ان طلقتها ثلاثا فقد حرمت علیک، اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے۔ نمبر 8 مسلم شریف میں روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3656۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ ابن عمر سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہو، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس نے 1 دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں حالت حیض میں تو وہ رجوع کر دے، یعنی رجوع کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابن عمر کو رجوع کرنے کا حکم دیا تھا کہ اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع کر سکتا ہے۔ فَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِي مَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ، اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، یعنی 1 اور 2 دی ہیں تو رجوع کر سکتا ہے، اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اس چیز کے بارے میں جو عورت کے طلاق کے متعلق اسے کہا گیا ہے فقط بانت، تو عورت اس سے کیا ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح نمبر 9 مصنف ابن شیبہ میں ہے، روایت کا نمبر ہے 18088۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، طلق امرأتہ ثلاثا، کہ میری چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا، یعنی اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی ہے۔ نمبر 10 اسی طرح مصنف ابن شیبہ میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایسے شخص کو لایا گیا جس نے اپنی بیوی کو قد طلق امرأتہ ثلاثا، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں، اس کو سزا بھی دی اور میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی کر دی، فرق بینہما، ان کے درمیان جدائی کر دی۔
اور جو ہے نا اسی طرح ابن عباس جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے فرمایا ثلاث تحریمھا علیک، کہ 3 طلاقوں نے تیری بیوی کو تجھ پر حرام کر دی ہے، باقی 97 طلاقوں کے ساتھ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اب یہ سارے دلائل اس بات کے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں دی ہیں، چاہے وہ ایک مجلس میں دی ہوں چاہے کئی مجلسوں میں دی ہوں، بیوی جدا ہو جاتی ہے، طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ان دلائل کے بعد اس طرح کے اور بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، تو ان بے شمار دلائل کے آ جانے کے بعد، واضح دلائل آ جانے کے بعد، اور اس میں سے کئی دلائل ایسے بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی 3 طلاقیں دی گئی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں لے جا کر اپنی بیوی کو کسی نے ایک طلاق دی ہوگی، پھر دوسری مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا ہوگا، وہاں دوسری طلاق دی گئی ہو، پھر تیسری مجلس میں لے گیا، وہاں جا کر تیسری طلاق دی ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 3 کا لفظ آ گیا تو معلوم ہوا ایک ہی مجلس میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے 3 طلاقیں دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کا حکم دے دیا۔ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ جی 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینا چونکہ ناجائز ہے، اس لیے ناجائز ہونے کی وجہ سے 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی۔ تو ایسا کسی کام کا ناجائز ہونا اس پر اثر کے مرتب ہونے کی نفی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نماز کے اندر کھانا پینا، بولنا چلنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز کے اندر کھاتا ہے، پیتا ہے یا چلتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے ٹوٹنے کا حکم اس پر لگ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا، قضا اس پر لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح حالت احرام میں جو ہے نا سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص سلا ہوا کپڑا پہنتا ہے تو اب ناجائز ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا، جبکہ اس پر دم بھی آ جائے گا۔ تو ناجائز ہونا اور چیز ہے، واقع ہو جانا اور چیز ہے۔ تو اگرچہ ناجائز ہے مگر اس کے باوجود ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تب بھی واقع ہو جائیں گی، الگ الگ مجلسوں میں دی ہوں گی تب بھی واقع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔